دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آدمی اور انسان میں فرق ہے کہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت آدم علیہ السلام کی دنیاؤں میں شجر و حجر چرند پرند کوثار مرغزار پھولوں میں آندھی بارش طوفان سب گزار قرآن کے 3 ابواب ہیں. ایک باب عبرت حاصل کرنے کے لیے انعام یافتہ طبقات کے اساس و آرام و آسائش کی خوشنما زندگی کے لیے اور عالم میں ٹوٹ تباہی بربادی تعمیر کے واقعات تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں جو پیغمبران کرام علیہ السلام کے خصوصی انبیاء میں اور خصوصی قرآن میں وضاحت کے ساتھ ہوئی ہے. دوسرا بات شریعت متحرہ سے متعلق کہ حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے. حیوانات اور انسان کی زندگی میں وہ کون سا تغیر ہے، وہ کون سی تبدیلی ہے، وہ کون سی احتیاط ہے جس سے آدمی حیوانات سے جدا ہو کر انسانیت کا لبادہ پہنتا ہے یا پہن سکتا ہے. تیسرا باب تاریخ کا ہو گیا، پھر شریعت مطالعہ کا ہو گیا. تیسرا باب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہے. چاند سورج ستارے زمین مستقل گردش میں ہے. اس گردش میں جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو کہیں ہمیں تغیر نظر نہیں آتا. اگر ایک سورج 10,000 سال پہلے مشرق سے نکلا تو آج بھی مشرق سے یہ سب ایسا نظام ہے جس نظام میں نہ تغیر ہوتا ہے نہ تبدیلی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے وہ میں عدل ہے، اس میں
نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تغیر ہوتا ہے. چڑیا چڑیا ہے، چونٹی چونٹی ہے، ہاتھی ہاتھی ہے، پہاڑ پہاڑ ہے، آسمان آسمان ہے، سورج سورج ہے. رزق کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک گندم گندم ہے، یہ کسی چیز میں تغیر نہیں. مشرق مغرب شمال جنوب ہمیشہ سے یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس میں تغیر نہیں. آدمی کے یہاں آدمی، بندر کے یہاں بندر، مرغی کے یہاں مرغی، چڑیا کے یہاں چڑیا، درخت کے یہاں درخت. ہر مخلوق کا جگہ بنا ایک قانون ہے. دوسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیقی نظام میں جو حواس رکھے ہیں، سننا، دیکھنا، بولنا، محسوس کرنا، سونا جاگنا، غمگین ہونا، پرسکون ہونا، یہ سب باتیں آدم میں بھی تھی اور لاکھوں سال گزرنے کے بعد آدم کی اولاد میں بھی ہے. ایک امید کے بعد میں آج مشرقین کی اجازت سے ایک تکوینی اللہ تعالیٰ کے ایڈمنسٹریشن کی ایکویشن سے ذوالقرنین بابا کی اجازت خاص کے بعد اپنے شاگردوں کو کائناتی تخلیق کی ایکویشن کے بارے میں کچھ بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بدھی کو اس طرح سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا محدود شعور اور میرے بچوں کا شعور اسے اس حد تک قبول کر لے کہ بات سمجھ میں آئے. تقریباً 30 سال سے میں اللہ کی دیوی توفیق کے ساتھ مضامین بھی لکھتا ہوں. قلم شعور کے ذریعے سائنسی انکشافات کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بیان کرتا رہتا ہوں. لیکن
پہلی کلاس سے ایم اے کی کلاسوں کی سائنس سبجیکٹ تک تقریباً 30 سال سے زیادہ میں نے اپنے دوستوں کے تعاون سے روحانی ڈائجسٹ کے ذریعے کوشش اور جدوجہد کی. 35 سال میں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری محنت کو قبول فرمایا اور آپ سب لوگوں نے خلوص نیت سے، محبت سے، عشق سے میرا ساتھ دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر میں کوئی بات روحانیت کی ظاہر کرنا چاہوں ابتدائی تو انشاءاللہ وہ سننے بھی آئے گی اور اس کا دماغ پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا. دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ قرآن کریم کا تیسرا حصہ جس کو علم لدنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کو ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کرنے میں کامیاب ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کو مسخر کر دیا، یعنی تمہارے تابع کر دیا. اس کی مثال لوہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہا بنایا، نازل کیا، تخلیق کیا لوگوں کے لیے، اور اس میں بے شمار فائدے محفوظ ہیں. اب یہ بتانے کی بات نہیں ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی اس بات سے واقف ہے کہ ترقی کے کسی بھی شعبے میں اگر لوہے کا دخل نہ ہو تو ترقی ناقص ہے. اس سے کوئی کام نہیں کر سکتا. ریل کی پٹری، ناصر کی نظام، تار، لوہے سے مراد، حدیث سے مراد مختلف دھاتیں. یہ ایک ایڈمنسٹریشن کا فارمولا، یہ ایکویشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا. ہم نے اس میں لوگوں کے لیے بے شمار فائدے رکھ دی. آج کی ترقی میں آدم علیہ السلام سے اب تک لاکھوں سال کی معیشت، معاشرت، تمدن میں
کہیں بھی آپ کو لوہے کے وجود سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عقل نفیسہ آیات اولی الالباب، ہم نے تمہیں اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی تخلیق کے فارمولوں کا علم تھا، اور جو وہ علم عطا ہو گیا تو اس علم کی بنیاد پر تسخیر کائنات آپ کو بھی سمجھ گئے۔ کیا موجودہ سائنس کا نام تسخیر کے علاوہ جو ریسرچ، تفکر، کوشش، جدوجہد، کنسنٹریشن کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں؟ کیا کہیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے کائنات میں جو بھی تفکر کرے گا اس کا تفکر اس کی رہنمائی کرے گا، اور وہ چیزیں جس کا تفکر نے رہنمائی کر دی ہے وہ اپنے فوائد، اپنے مفاد، اپنے نقصان اس کی بتائے۔ ہر چیز کا نفع نقصان، آپ نفع پہنچا آپ نقصان پہنچا، پانی نفع پہنچا، طوفان بستیاں مار گئے، یہ تھوڑا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا ایک سوال دیا تھا، کیا سوال تھا بھائی؟ کسی کو یاد ہے تو بتاؤ، کیا سوال کیا تھا ورکشاپ میں؟ ایک اور صفر، کیا ایک کے ساتھ صفر ملا کے آپ نے سوال پوچھا تھا، اور پھر اس سے صفر ہٹا کے ایک کی ویلیو بتاتا ہوں۔ اب بتاؤ آپ کیا سمجھے؟ میں نے سب کو دعوت دی تھی، چلی کہا تھا گروپ بنا کے اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ کل میں آپ سے پوچھوں گا کن کن لوگوں نے تفکر کیا، وہ سب ہاتھ اٹھائے۔ ہزاروں آگے بیٹھے، چلو اب جن لوگوں نے تفکر کیا وہ دائرے کو اور ایک کو کیا سمجھے؟ میں کھڑے ہو جائے، آپ لوگوں نے کیا سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مرشد کریم، دائرے سے مراد دنیا ہے اور ایک سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم سب اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اس دائرے کے ایک ایک ذرہ ہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے ختم کر دیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کی ذات باقی ہے، اور ہم سب اگر ختم کر دیے جائیں تو اس کی عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہ رہے۔ تو
صاحب جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا وہ کھڑے ہوئے. جی کل کی جو نشست میں سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک جب ہوتا ہے اس کے ساتھ جب صفر لگا دیا جائے تو 10 بن جاتا ہے, ایک اور صفر لگا دیا جائے 100 بن جاتا ہے, ایک اور صفر لگا دیا جائے تو 1000 بن جاتا ہے. تو یہاں بنیادی بات یہ ہوئی جو ہم نے تفکر سے سوچا کہ اصل ویلیو ایک کی ہے. اگر ایک کا وجود نہیں ہوگا تو کبھی بھی صفر 10 نہیں بنا سکے گا, 100 نہیں بنا سکے گا, 1000. جی کل کی جو نشست میں سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک جب ہوتا ہے اس کے ساتھ جب صفر لگا دیا جائے تو 10 بن جاتا ہے, ایک اور صفر لگا دیا جائے 100 بن جاتا ہے, ایک اور صفر لگا دیا جائے تو 1000 بن جاتا ہے. تو یہاں بنیادی بات یہ ہوئی جو ہم نے تفکر سے سوچا کہ اصل ویلیو ایک کی ہے. اگر ایک کا وجود نہیں ہوگا تو کبھی بھی صفر 10 نہیں بنا سکے گا, 100 نہیں بنا سکے گا, 1000 نہیں بنا سکے گا. اصل حقیقت ایک ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ اور دنیا کے نظام میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اور دائرے میں سے مراد کو نکالے. یہ بہت ساری آتے ہیں. اب یہ آپ سمجھو کسی اور کو کہنا ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھائے. ہاں بھائی آپ اس کو بتائیں بھائی. ابھی دیکھیے آپ اس سے غور سے دیکھے وہاں الرحمن الرحیم. مرشد کریم عظیمی صاحب نے کل ورکشاپ میں شرکائے ورکشاپ کو غور و فکر کے لیے ایک سوال دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ رات کو اس بات پر غور و فکر کیا جائے اور لکھ لیا جائے. آج ابدال حق حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے 35ویں عرس مبارک پر اس کی تشریح پیش کی جا رہی ہے. لام لام میں 8 ٹرائنگلز اور نصف دائرہ ہے. الف میں
8 ट्राइंगल्स हैं और नीम पूरा दायरा और 8 ट्राइंगल्स पर मबनी है। तालाब बिसात है जिस पर गैलेक्सीज का क़याम है। तालाब में हरकत लाइफ यानी जिंदगी है और लहरें तख्लीक का मुजाहरा है और पूरा दायरा मुजाहरे का फार्मूला यानी इक्वेशन है। दायरे तालाब पर मुहीत हैं, हर दायरा पैदा हो रहा है और अपना मुजाहरा करके पानी में गायब हो रहा है। नाज़रीन, कुदरत के बनाए हुए इस तख्लीकी फार्मूले पर गौर करें और आपकी समझ में जो बात आए या ना आए वो हमें भेज दें। ईमेल एड्रेस markazi.muraqaba.hall@gmail.com। दोहरा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शिद करीम अजीमी साहिब ने कल वर्कशॉप में शुरकाए वर्कशॉप को गौर व फिक्र के लिए एक सवाल दिया था और ये फरमाया था कि रात को इस बात पर गौर व फिक्र किया जाए और लिख लिया जाए। आज अब्दाल हक हजरत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 35वें उर्स मुबारक पर इसकी तशरीह पेश की जा रही है। लाम लाम में 8 ट्राइंगल्स और निस्फ दायरा है। अलिफ में 8 ट्राइंगल्स हैं और मीम पूरा दायरा और 8 ट्राइंगल्स पर मबनी है। तालाब बिसात है जिस पर गैलेक्सीज का क़याम है। तालाब में हरकत लाइफ यानी जिंदगी है और लहरें तख्लीक का मुजाहरा है और पूरा दायरा मुजाहरे का फार्मूला
یعنی ایکویشن ہے. دائرے تالاب پر محیط ہیں. ہر دائرہ پیدا ہو رہا ہے اور اپنا مظاہرہ کر کے پانی میں غائب ہو رہا ہے. ناظرین، قدرت کے بنائے ہوئے اس تخلیقی فارمولے پر غور کریں اور آپ کی سمجھ میں جو بات آئے یا نہ آئے وہ ہمیں بھیج دیں. ای میل ایڈریس markazi.muraqaba.hall@gmail.com. میں آپ کو اس کی مثالیں تھوڑی سی بیان کروں گا. اس کے بعد ایک کشن ہے جو تخلیقی کائنات سے متعلق ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. دن رات میں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی ایکویشن بنائے بظاہر اس میں آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے. اختلاف اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. لیکن اس تخلیقی ایکویشن پر صاحب عقل و فہم لوگ جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ٹرینگل، سرکل، سرکل میں ٹرینگل، ٹرینگل میں دائرہ، دائرے میں ٹرینگل، یہ تخلیقی ایک راز ہے جس کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات الذی جس نے خلقا تخلیق کیا، فسوا توازن کے ساتھ، والذی قدر فہدی اور وہی اللہ تبارک و تعالی اور خالق کائنات ہے جس نے مقداروں کا علم اپنے بندوں کو عطا فرمایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب مسخر کر دیا. یعنی زمین و آسمان کی جو ایکویشن ہے اس کا علم عطا فرمایا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط. ہر شے اللہ کے احاطے میں. اب احاطہ ایک یونٹ ہوا اور تخلیق ایک یونٹ ہوا.
جب ہم سرکل میں ٹرینگل بناتے ہیں تو سرکل میں ٹرینگل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے۔ دائرے سے مراد آپ نہیں چھوٹا سا دائرہ، پورا دائرہ، کائنات کا دائرہ، کروڑوں دنیاؤں کا ایک دائرہ، اور کروڑوں دنیا میں جو ٹرینگل بن رہے ہیں اس دائرے کے اندر مخلوق کی شکل و صورت ہے۔ دوسرے سے بات یہ کہ ایک فری اسٹیپ کاغذ لیجیے، سادہ سفید، اس سے ایک بڑا ٹرینگل بنائیے، اس ٹرینگل کے اندر اتنے ٹرینگل بنائے، اتنے ٹرینگل بنائے، ٹرینگل کے اندر ٹرینگل، ٹرینگل کے اندر ٹرینگل، اتنے بنائے کہ وہ جو پہلا دائرہ ہے وہ بالکل بھر جائے۔ اب اس دائروں کو جب 2.5-3 فٹ سے آپ دیکھیں گے تو اس کا کوئی ایک بھی دائرہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں کسی مخلوق کی تصویر ہو۔ اس کے بعد میں ختم کر دوں، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ سب لوگ آپ اس کا تجربہ کریں، اس سوئی کو لے جائیں، بار بار دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر اس سلسلے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، جو سمجھ میں آیا وہ لکھ دیں، جو سمجھ میں نہ آئے وہ لکھ دیں۔ انشاءاللہ ادارہ مراقبہ حال اس سلسلے میں درس و تدریس کے طریقے پر انشاءاللہ رہنمائی کرے گا۔ آپ سمجھ جائیں تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ الحمدللہ میں آپ کے آنے سے بہت خوش ہوا۔ آپ کے لیے میری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو روشن ضمیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو محض دنیاوی علوم کی 4 دیواری میں بند نہ رکھے۔ علوم 4 دیواری میں بند علوم کا فائدہ شعوری ارتقاء تو ہو سکتا ہے، جو انتہائی ضروری ہے، اور جتنا شعوری ارتقاء زیادہ ہوگا اسی مناسبت سے آپ لاشعوری علوم کا کوئی خلاصہ نہیں۔ اگر لاشعوری علم کا لاشعوری علوم کا آپ کو علم نہ ہوا تو پھر مہر لگ جائے گی شعور کے اوپر، اور اس دنیا کے جانے کے بعد شعور اس طرح محدود اور پردے میں بند ہو جائے گا کہ پھر لاشعور کی طرف، لاشعور کے راستے تقریباً بندی ہوتی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دنیا کے سارے کام کرو،
یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، آسائش و آرام حاصل کریں، تکالیف اور پریشانیاں ہوں تو اس میں صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، لیکن اصل زندگی ہماری شعوری نہیں ہے، اصل زندگی ہماری لاشعوری ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں ہمارا شعور سسپینڈ ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کون ہمارے گھر میں آیا کون گیا، اس طرح محدود اور پردے میں بند ہو جائے گا کہ پھر لاشعور کی طرف، لاشعور کے راستے تقریباً بندی ہو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دنیا کے سارے کام کرو، یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، آسائش و آرام حاصل کریں، تکالیف اور پریشانیاں ہوں تو اس میں صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، لیکن اصل زندگی ہماری شعوری نہیں ہے، اصل زندگی ہماری لاشعوری ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں ہمارا شعور سسپینڈ ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کون ہمارے گھر میں آیا کون گیا۔ جب ہم لاشعور سے نکل کے شعور میں آتے ہیں تو ہمیں ہر اس چیز کا علم ہوتا ہے جو سونے کی حالت میں نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ سونا زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جو بے خبری کا ہے، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج تو نکل رہا ہے لیکن رات ہے، اس لیے کہ لاشعوری زندگی میں جس کو ہم سونے کی زندگی کہتے ہیں، ہمیں اگر واجب ہو جائے تو غسل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ہمیں سردی بھی لگتی، ہمیں گرمی بھی لگتی ہے، ہم خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، پھولوں کی مہک ہمیں اسی طرح متاثر کرتی ہے جس طرح بیداری میں ہم متاثر، سانپ بچھو کا ڈر ہمیں اسی طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح بیداری میں ہوتا ہے، کانٹا چبھنے کا احساس ہمیں ایسے ہی ہوتا ہے جسے بیداری میں ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ، زندگی کا کوئی تقاضا، کوئی ڈر ہو، خوف ہو، سکون ہو، خوشی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، قدر ہو، پیدائش ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، ایسا نہیں ہے جو خواب میں پیش نہ آتا ہو اور ہم بیگانے کی طرح ان حالات سے متاثر نہ ہوتے ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ٹھیک، ایسا ہے ہی ہے کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی ہم گے
ایسے ڈرتے ہیں جیسے بیداری میں ڈرتے ہیں. ہم خوش ہو رہے ہیں ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے بیداری میں خوش ہوتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت کرے. چھت سے گر گئے خواب میں, کیا ہمیں بیداری کی طرح خوف نہیں آتا؟ جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں چوٹ کا احساس تو ہوتا ہے, لیکن جب ہم پوری طرح شعور میں آتے ہیں تو خوف رہتا ہے, چوٹ کا احساس ہوتا ہے. کیا ہم سونے کی حالت میں جبکہ ہمارا شعور کام نہیں کرتا بدبو محسوس نہیں کرتے, خوشبو محسوس نہیں کرتے, اپنے پیاروں سے مل کر خوش نہیں ہوتے, اپنے دشمن کو دیکھ کر اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے؟ کون سی ایسی کرتے جو بیداری میں ہوتی ہے اور اس سے ہم سب متاثر ہوتے ہیں, لیکن خواب میں سے متاثر نہیں ہوتے؟ کوئی ایک کیفیت اس پورے مجمع میں ہزاروں میں بتائے, ایک ہے زندگی کی, ایک ہے انتہائی ہے کہ جنسی تلذذ کی اگر مثال لی جائے تو بیدار ہونے کے بعد کیا آپ پر غسل واجب نہیں ہو جاتا؟ کیوں ہے؟ تو کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ خواب بیٹھے انداز کر سکتے ہو, بیداری کو ہم نہیں دے سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اگر تم نے دنیا میں ہماری حکم قبولی نہیں کی, ظلم اور جہالت کا ثبوت نہیں دیا, تم نے کوشش کی کہ نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو, تو ہم تمہاری جنت تمہیں واپس کر دیں گے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جنت کی زندگی سے نکلنا ایک پاداش ہے, سزا ہے, صعوبت ہے. جنت میں صعوبت نہیں ہے. جنت سے جب ہم باہر آئے سب سے پہلے ہمارے اوپر جو چیز مسلط ہوئی وہ اسپیس تھی. پھر ہمارے اوپر جو چیز مسلط ہوئی وہ یہ کہ سفر پوشی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوا. اور سب سے بڑی مصیبت جو ہمارے اوپر ہماری خطاؤں کی بنیاد پر نازل ہوئی وہ یہ کہ ہم خوف زدہ ہو گئے, حزن و ملال میں آ گئے, خوف اور غم نے ہمیں لقمہ سمجھ کر بگڑ لیا. اور تیسرا سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ہم دنیا میں آ کر جنت کی ساری نعمتوں کو بھولے اور ساری نعمتوں کو بھول کے جنت کی عارضی نعمتوں کو اتنا زیادہ
متاثر ہو کر قبول کیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ جب ہم جنت سے یہاں آتے ہیں کوئی چیز نہیں لاتے، سب چیز نہیں لے جاتے، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی چیز ساتھ نہیں لے جاتے، ننگے پیدا ہوتے ہیں، ننگے مر جاتے ہیں۔ اس بات سے کوئی ماشاءاللہ ہزاروں آدمی بیٹھے، کوئی ایک آدمی انکار کر سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، مگر اتنے آدمی ہے، سارے بتاؤ، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پھر ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ جو چیز ہماری نہیں ہے، جس کو ہم نے بہرحال چھوڑنا ہے، کیا ہم نے اس میں اپنا دل نہیں لگایا؟ اور اس طرح دل نہیں لگا لیا ہے کہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آپ جنت کی زندگی کو کبھی نہ بھولیں، اور جنت کی زندگی کے آسائش و آرام کو تلاش کریں، اور جنت کی زندگی کے فارمولے ایکویشن کا علم حاصل کریں، اور دنیا کی ایکویشن کی مستقل تبدیلی ظاہر غائب ہونا، اس کے اوپر سوچ جائے۔ آپ پیدا ہوئے کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ غیب سے آئے۔ آپ 10 دن کے ہوئے کہاں گئے؟ 11ویں دن میں آپ کا ظاہر ہو گیا۔ 20 سال کہاں گئے؟ 60 سال کہاں گئے؟ اور آخر میں آپ کہاں گئے؟ تو آپ کی اصل نقل اور اصل وطن اور نقلی وطن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تو ہوا غیب میں کہاں سے آئے؟ اب جنت ابھی بھی غیبی ظاہر ہے، تو اگر آپ اللہ سے واقف نہیں ہوئے تو جنت کا کوئی جواز ذہن میں آتا ہے؟ زور سے بول رہا نہیں؟ بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھ کے، بہت دیر ہو گئی، میں نے تو کہا تھا 20 منٹ سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله 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 يا الله
یا اللہ 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 یا آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھیں اور اپنے انعام و اکرامات سے تین دنیا میں نوازے. یا اللہ اس طرح آپ اللہ سے راضی ہوا ہے، یا اللہ اس طرح آپ کے محبوب آپ سے راضی ہے، یا اللہ ہم بھی اس قابل بنا اور توفیق دے کہ ہم آپ کی رضا میں خوش رہیں، آپ کے احکامات پر عمل کریں، برائیوں سے محفوظ رہیں، شیطان مردود کے وسائل سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آپ غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، یا اللہ آپ کے دوست محبوب سیدنا حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. یا اللہ ان کے صدقے میں، ان کی سفارش سے، ان کی برکت سے آپ کو جو ان سے خوشنودی ہے، یا اللہ اس خوشنودی کی بارش ہمیں دیتا ہوں. یا اللہ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. یا اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے والدین کی بلا تخصیص، اپنی قوم کی اور اپنی سب مخلوق کی محبت عطا فرما. یا اللہ جس طرح آپ اپنی ہر مخلوق کے کام آتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی آپ کی اس پسندیدہ عادت کو قبول کریں، ہم بھی آپ کی مخلوق کی خدمت کریں. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں
مقام عطا یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب یا اللہ آپ جہاں بھی ہے وہاں ہم ہیں ہمارا ہم کہیں بھی نہیں ہمارا ٹھکانے نہیں هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين یا اللہ قیامت کی گھڑیوں کو ہمارے لیے آسان فرما اور روز محشر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں سلسلہ عظیمیہ کی خدمات کی شکر سے دل سے خلوص سے جذبے سے رواداری سے سچے دل سے عشق سے سلسلہ عظیمیہ کی جو تعلیمات ہیں جو آپ کی تعلیمات جو آپ کے پروردگار ساری کائنات کے اندر ہمارے اللہ کی تعلیمات ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما کہ ہم خود عمل کر کے اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کی ساری ذریات درختوں پرندوں ہر چیز جنات پر جو بھی تیری مخلوق ہے یا اللہ ہمارے اندر یہ بس عطا فرما کہ ہم بھی سب سے محبت کریں اور ہم کسی کو برا نہ رکھیں ہمیشہ اپنی برائیوں پہ نظر رکھیں اور آپ سے معافی یا اللہ ہم تیرے نام پر یہاں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی سعادت سے ہمیں بہتر فرما اور ہمارے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اعلیٰ اور عرفہ عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو سعادت مند بنا یا اللہ ہمارے والدین کو غصے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین میں نے ورکشاپ میں آپ سے ایک درخواست کی تھی کہ الحمدللہ سلسلہ عظیمیہ اب جانا پہچانا سلسلہ ہے اور سلسلہ عظیمیہ ایک ایسا باغ بن گیا ہے اللہ کی دیوی توفیق سے اور آپ سب کسانوں کی محبت سے کہ ہر جگہ اس کا پھل دستیاب ہے ان پھلوں سے کی آبیائی کر کے ہم اور پھلدار شجر پیدا کریں تاکہ دنیا میں آپ کے بول بارے میں ہم لوگوں کی سعادت بھی لکھی جائے اور آپ کے دوست قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جن کی مہربانیوں سے کرم فرمائیوں سے نوازشات سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں یا اللہ ہمیں منزل تک بھی روشنی دکھا ربنا آتنا دنیا میرے دوستو آپ تشریف لائے اور مجھے آپ نے شفقت محبت اور میری باتیں کے لحاظ سے مہربانی عطا فرمائی میں آپ سے بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب
سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو منافقت ہے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے، یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جس آدمی میں تعصب ہوگا، جس آدمی نے اپنے چھوٹوں کے لیے عزت نہیں ہوگی، جن چھوٹوں میں بڑوں کا احترام نہیں ہوگا، وہ قوم کبھی سکون نہیں ہوگی، ذلت اور خواہش کو مقدر سمجھے۔ آپ بزرگوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئے، ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، یہودی، جس سے بھی اخلاق حسنہ سے پیش آئے، تاکہ وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اخلاق سے متاثر ہو کر وہ بھی آپ کا ہمنوا بنے، آپ کا دوست بنے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبین قبول کرے۔ اگر ہم کسی سے نفرت کریں گے تو وہ بھی ہم سے نفرت کرے گا۔ اگر ہم سب سے محبت کریں گے تو نفرت کرنے والے بھی ہم سے محبت کریں گے۔ لوگوں کی خدمت کیجیے، لوگوں کے کام آئیے، بیماروں کی علاج پرسی کیجیے، ناداروں کی دینداری کیجیے، غریبوں کے کام آئیے، یتیموں مسکینوں کی مدد کیجیے، جو لوگ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں ان کو کتابیں دلوائیے، ان کی فیسیں ادا کیجیے، ان کی دستگیری کیجیے، ان کے حوصلے بڑھائیے، غریبوں کو اہمیت دیجیے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ امیروں کی عزت نہ کریں، لیکن غریبوں کو اہمیت دیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ آئے اور انہوں نے یہ کہا یہ جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے رہتے ہیں بدو، یہ میرے گچلے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں میں بو بھی آتی ہے، ان کا لباس بھی وہ پوشاکیں نہیں ہوتی جو ہم عمرا کی ہیں، تو آپ ان کے لیے ہمارے لیے الگ الگ دن منظور کیجیے۔ پر بات ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ حضور نے مانگی تھی کہ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک دن ایسا مخصوص کر دیجیے کہ جس میں یہ ہم لوگ ہیں اور یہ نہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ فوراً وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا نہیں تمہارے یہ غریب غربا امیر تمہارے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ بھی جن میں تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وجاہت ہوگی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کو حفاظت سے دیں گے، فبشرهم بعذاب أليم، ان کو آپ عذاب الیم کی بشارت۔ غریب ہمارے بھائی ہیں، ان کے دل چھوٹے ہیں۔ امیر کا مطلب یہ نہیں کہ امیر کو خالص اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، ہمیں بھی عزت دیتی ہے، لیکن
غریب بھائیوں کی تجلیل ہے، ان کو عزت ہے، ان کی بھوک پیاس تعلیم لباس کا خیال رکھے۔ ان کے گھر میں 40 خرید جوڑے، 50 جوڑے، 200 جوڑے عورتیں رکھتی ہیں، اور پھر اور سیتی رہتی ہیں اور سیتی رہتی ہیں اور سیتی رہتی ہیں۔ آپ ضرور کپڑے سلوائے، اللہ توفیق دے، بھائی 10 جوڑے رکھ لیں، 10 جوڑے پہن لیں، 10 جوڑے مردان لوگوں کو دے دیں، پھر تھوڑا سلوا لیں، پھر 10 جوڑے غریب مردانوں کو دے دیں، پھر 10 جوڑے سلوا لیں۔ یہ جمع کر کے کیا کرنا؟ اپنا سو کم خواب کے کپڑے پہننے والا آدمی یا غریب آدمی جب مرتا ہے اور مرنے کے بعد غسل کے تختے پر لیٹتا ہے تو سب سے پہلے غسل کرنے والی خاتون یا غسل کرنے والا مرد اتنی بڑی قیسی آتا ہے، کپڑے پھٹ بس نس کے ہو، خواب کے ہو، ٹاٹ کے ہو، کمبل کے کپڑے کاٹ دیے، اب یہ مر گیا 50 بٹ گئے، یا عورت میں نہیں، ہمارے ابا کی نشانی، ہماری اماں کی نشانی، ہماری دادی کی نشانی، اور اس کو تھوڑی دیر میں دیمک کھا گئی اور وہ یا کسی کو دوپٹہ دے دیا، کسی کو شلوار دے دی، کسی کو قمیض دے دی، کیوں بھائی کہ اگر سارے کھٹے کپڑے دے دیں زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ناشکری ہے۔ اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھو، اور روز حدیث یہ ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن تم سے حساب ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں ایک آدمی بھوکا سو گیا، تمہارے 10 آدمیوں نے کھانا کھا لیا، تو تمہاری سزا کیا ہے تم خود تجھے۔ تو غریبوں کا خیال رکھو، امیروں کو اللہ نے عزت دی، آپ نے عزت دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیروں کو عزت دی جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، انہیں اچھا نہ سمجھائے، یہ انتہائی درجے جرم ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے اور حقوق کی بات ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے خاص کرتا کپڑے ضرور اچھے سے، لیکن کپڑوں کی قبریں نہ بنائیں، انہیں تقسیم کریں، کھانے ضرور اچھے سے اچھے کھائیں، لیکن غریبوں کو یہ اگر نہیں ہوگا تو جاؤ، پھر یہ ہوگا کہ غریبوں کی جگہ امیر ہو جائیں گے، اور امیروں کی جگہ غریبوں کو جگہ۔ یہ دنیا عارضی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، جو بوڑھا ہو گیا وہ مر گیا، جو جوان ہوا وہ مر گیا، جو بچہ ہوا وہ مر گیا، جو ماں کے پیٹ میں ابھی بیچارے کو دنیا میں آیا بھی نہیں وہ مر گیا، اور نہیں مرا تو 100 سال نہیں مرا تو 100 سال۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے کہ اپنے غریب بھائیوں کا، اپنے غریب خاندان کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھیں،
اور ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ رزق میں کمی نہیں کرے گا. ایک آدمی کو ہم کھانا کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 10 دنیا 70 10 کھانے نہ دے گا، اور اس کے بدلے میں 70 نعمتیں کھانوں کے شکل میں آپ کو سمجھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، سلام میں پہل کریں، جو پاس آ جائے اس کو حقارت سے نہ دیکھیں، کوئی مدد ہو سکے وہ کر دے، مدد نہ ہو سکے کبھی سائل کو فقیر کو جھڑکے. ٹھیک ہے، پشاور بھی سائل ہوتے ہونے مانگنے دو، آپ کو نہیں جھڑکو نہیں. محمد سائل افلاط محمد نعمت رکھے. سائلوں کو جو جھڑکتا ہے وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. مانو زور سے ڈرے گا، خوف سے نہ، عزت سے مدد. ویسے آپ نہیں جا کر تو مدد کرنے کی مصیبت بن گئی. وہ جی لوٹا پانی کو دے دو، وہ اندر آ جاتے سارے سامان اٹھا کے لے جاتے. یہ بھی ہے. اور خود سرکاری میں غریب ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، نادار لوگ بچے جو پڑھنے بھی پاس میں پول ہے، ایسے بچے ہیں جو فیس نہیں دے سکتے اس اسکول میں. ایسے بچے ہیں جن کے پاس وقت نہیں. میرا ارادہ 20 منٹ بولنے کا تھا، لیکن میں آپ سب کو دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ نہ چاہتے میری وقت کی نفی ہو گئی. اس لیے میں آپ لوگوں سے معافی